یہ اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے غیر بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم، زیادتی، حق تلفی کا کوئی الزام نہیں آئے گا. یعنی یہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے یا ان کے تصورات میں یہ بات آ گئی ہے کہ غیر بنی اسرائیل اس کا حق کھانے پر ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا. قالوا لیس علینا فی الامیین امی، یعنی یہ جو عربوں کو کہتے تھے نا امی، یہ غیر اسرائیل تھے نا، تو یعنی ان کے ساتھ ہم جو بھی کر لیں تو ہمیں کوئی الزام نہیں آئے گا. اور اصل میں یہ وجہ ہے جو آج بنی اسرائیل کر رہا ہے نا، وہ اسرائیل کر رہا ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جو بچوں کو مار رہا ہوں، یہ ان کا ایک اس زمانے سے یہ اب تو اس چیز میں اور ترقی ہو گئی ہوگی نا. اس زمانے میں بھی ان کا نظریہ تھا کہ اگر غیر بنی اسرائیل کے ساتھ ہم کوئی ان کی عورت کے ساتھ زنا کر لیں، ان کے بچے کو اٹھا لیں اور کسی کو قتل کر دیں، کسی کی امانت واپس نہ کریں، اللہ کے ہمیں نہیں کوئی پوچھے گا. تو فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ کی جانب جھوٹ منسوب کرتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو یہ چھوٹ نہیں دی ہوئی کہ یہ غیر بنی اسرائیل سے جو مرضی کر لیں، اللہ نہیں پوچھے گا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جاننے والے ہیں. اصل کے اندر جو ہے وہ یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو دنیا پرست علماء ہوتے ہیں نا، ان کے جو ہے نا وہ تحفظ کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہیں. جب پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر ان سے جان چھڑانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. آپ کبھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا، کسی جو ہے نا وہ اہل حدیث عالم سے آپ پوچھنا کہ کیا بغیر رفع یدین کے نماز ہو جاتی ہے، علیحدگی میں پوچھنا، یہ نہیں کہ وہاں مسجد میں پوچھنا شروع کر دو. علیحدگی میں پوچھنا، وہ آپ سے کہے گا کہ ہو جاتی ہے. اور اسے کہنا کہ آج تو جب مسلح پر کھڑا ہوگا تو تو رفع یدین نہیں کرنی، ایک دفعہ صرف. وہ کبھی اس بات کے اوپر نہیں آئے گا. بھلا کیوں؟ وہ مانتا بھی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی نے نہیں رکھنا، میرے اوپر الزام کس نے لگانا؟ عام عوام نے لگانا. وہ جو جن کو انہوں نے پڑھایا ہوا ہے نا، پڑھایا تو انہوں نے ہی ہے، لیکن اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اسی طریقے